آج جو ہے آج جمعرات ہے اور جمعہ کی رات ہے، تو جمعرات کے بارے میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جمعہ کا نام جمعہ کیوں پڑا۔ ایک بار سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت جمعہ کا نام جمعہ کیوں پڑا، تو جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمع۔ تو آپ نے فرمایا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جس دن ارواح عالم میں اللہ نے ہم اہل بیت کو منبر پہ کھڑا کیا اور بتایا کہ سب ارواح عالم میں ایک ساتھ سب کی روح کو پیدا کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، روز اجل سے لے کے آخری تک، قیامت کے آخری ساری روح کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ یہ جمع کیا ہے، اور بتایا کہ یہ اہل بیت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے جتنے بھی ہیں ان کا تعارف کرایا اور بتایا کہ ان ہستیوں کے لیے ہی میں دنیا میں تم لوگوں کو جمع کیا ہے اور میں دنیا بنا رہا ہوں، دنیا کو پیدا کروں گا میں انشاءاللہ۔ تو جمع کرنے پہ جمعہ ہوا، اس لیے آپ لوگوں نے اگر دھیان ہو تو جمعہ کے دن دیکھا ہوگا کہ منبر پہ امام جب خطبہ دیتے تو اس میں اہل بیت کا نام آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مولا علی ماں فاطمہ علیہ السلام کا، حسنین کریمین کا، آپ کے جتنے بھی اب چاچا ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا۔ تو یہی وجہ ہے اللہ ان کو اس لیے جمعہ کے دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سب سے اہم دن ہے اور سارے دنوں کا سردار ہے، ہر چیز کا سردار ہوتا ہے تو دنوں کا سردار جو ہے جمعہ ہے۔ تو جمعہ کے دن بہت سنسیریٹی رکھنی چاہیے، ویسے تو ہمیشہ رکھنی چاہیے، لیکن جمعہ ایک ایسی دن ہے اور خاص طور سے ظہر کی نماز اور خطبہ، اس کے اندر مین خطبہ ہے جو امام پڑھتے ہیں خطبہ، اس وقت بڑے دھیان سے سننا چاہیے۔ اس میں آپ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی آتا ہے تو آپ نے منع فرمایا کہ بلند آواز میں سلام پڑھو گا اور نہ کسی سے بات کرو، جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ جمعہ کی نماز نہیں مس کرنا، اگر 3 نماز بلا عذر یعنی بنا کسی ریزن کے مجبوری سے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ پہلے جمعہ چھوڑنے پہ دل پہ ایک کالا داغ یعنی سیاہ وہ پیدا کر دیتا، پھر دوسرے جمعہ پہ بیچ میں داغ، پھر تیسرے میں نیچے دل کے حصے میں، پھر وہ کالا داغ پھیلتا رہتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس پہ دین کی باتیں کوئی اثر نہیں کرے گی، ظاہر میں ضرور وہ سنے گا دکھے گا لیکن اس کے اندر نہیں اترے گی وہ باتیں۔ اس لیے جمعہ میں خطبہ بہت ضروری ہے، خطبے کے پہلے پہنچ گئے، فرشتے لوگ رجسٹر لے کے دروازے پہ کھڑے رہتے اور باقاعدہ خطبے سے پہلے اپنا نام لکھتے، اور پھر جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ خود بھی اس کے پہلے بیٹھ جاتے خطبہ سننے کے لیے۔ اور مولا علی کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن شیطان ظہر پہلے یعنی جلوس لے کے نکلتا ہے، شیطانوں کا جلوس ہوتا ہے جھنڈے لے کے، اور آواز لگاتا ہے، چیختا چلاتا ہے کہ سب اپنے اپنے کام میں مصروف رہو، بیزی رہو۔ تو جس کے کان میں یہ آواز پہنچ گئی، دل میں اتر گئی اور کم عقیدہ ہے یا پھر لاپرواہی سے اس نے لیا تو وہ رک جائے گا اور کام میں لگ جائے گا، دکان پہ یا کہیں نوکری میں یا کہیں پر بھی، اور جمعہ نہیں پڑھے گا۔ تو جمعہ کو بہت ہی سنسیریٹی سے لینا چاہیے، اور جمعہ کی بہت فضیلت ہے، اور جمعہ کے دن مولا علی کا فرمان ہے کہ ہر کام، ہر نیکی ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 گنا، ایک نیکی 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی آپ ایک سبحان اللہ پڑھو گے تو 70 سبحان اللہ کے ثواب ملے گا۔ اور گناہ بھی اگر ایسے
زیادہ ہو جاتے ہیں. ایک گناہ ہوئے اس سے تو زیادہ یعنی گناہ لکھے جائیں گے اس سے. جمعہ کا اتنا فضیلت ہے. اور اگر جس نے جمعہ کو عام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خطبے میں کہ مسلمانوں جمعہ کے دن ہی آپ نے فرمایا کہ جمعہ کو عام مت لینا، اور جو جمعہ کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا وہ مسلمانوں میں سے اور میری امت میں سے نہیں ہے. اور ان کی نماز نہیں ہے، روزے نہیں رہیں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا. اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا اللہ. جمعہ کی جو نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا. اس لیے جمعہ کے دن خاص طور سے جو واقعی اچھا مسلمان ہے تو جمعہ کے دن یعنی رات سے ہی اس کو قدرتی یعنی ایک شروع ہو جاتی تیاری کہ کل غسل کرنا ہے، جمعہ پڑھنے جانا ہے. جمعہ پڑھتے ہی اپنے آپ اپنی فیلنگ ہوتی ہے اپنے خود کی کہ ہلکے ہو جاتے ایک دم سے. جمعہ کے دن ایک حدیث شریف مجھے یاد ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیٹھے تشریف لیے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو 10 درود آپ پہ پہنچائے گا آپ کو ہدیہ، وہ قیامت کے دن پل صراط پہ میں اس کو اپنے پر پہ بٹھا کے بجلی کی رفتار سے پار کرا دوں گا. پھر اسرافیل علیہ السلام آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 درود آپ پہ پڑے گا جمعہ کے دن میں اس کو حوض کوثر پلاؤں گا. پھر تھوڑی دیر بعد میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 درود جو جمعہ کے دن آپ پہ پڑھے گا پہنچائے گا، میں جب تک سجدے سے نہیں اٹھوں گا اللہ یعنی اس 10 درود پڑھنے والوں کو شفاعت نہیں دے گا. پھر اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ملائکہ الموت بولتے ہیں وہ تشریف لائے، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 درود آپ پہ پڑھے گا جمعہ کے دن میں اس کی روح ایسے قبض کروں گا جیسے انبیاء کی روح قبض کرتے ہیں. اتنی آسانی سے ان کو پتہ بھی نہیں پڑے گا. یہ جمعہ کے کی یہ فضیلت ہے. اور 10 درود 1-2 منٹ بھی نہیں لگیں گے. اور خاص طور سے درود ابراہیم پڑھنا چاہیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیم سب سے افضل ہے درودوں میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سیدی کونین، محمد سیدی کونین،